بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، آج میں انتہائی سیریس موڈ میں آپ سے کچھ ریکویسٹ چاہتی ہوں، اور ریکویسٹ کیا ہے؟ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جتنی بھی زندگی گزار لی یا زندگی گزار رہے ہیں، مجھ سے کچھ بہن بھائی عمر میں بڑے ہوں گے، مجھ سے کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ میرے بہن بھائی یعنی کہ مجھ سے میری ہم عمر ہوں گے۔ تو میری آپ سب سے یہ التجا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہت سارے موسم دیکھے، اپنی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے، نشیب و فراز دیکھے، اور اپنی زندگی کی بہت ساری بہاریں دیکھیں، خزاں دیکھیں، برساتیں دیکھیں ہم نے، لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو کبھی محسوس نہیں کیا کہ زندگی میں کتنی ایسی شامیں آئی ہیں یا کتنی شامیں گزری ہیں جن کی طرف ہم نے کبھی سیریس ہو کے، غور و فکر کے ساتھ کبھی اس شام کی طرف اس کو رخصت ہوتے ہوئے کبھی دیکھا ہو۔ دیکھتے تو ہیں ہم، شام ہمارے پاس سے گزرتی ہے، ہم اس شام کے لمحات سے ٹکراتے ہیں اور وہ شام ہمیں ٹکراتے ہوئے گزرتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اسے محسوس نہیں کیا کہ یہ شام کتنی اداس ہے۔ اگر کبھی محسوس کیا ہو تو کبھی اس طرف خیال آیا ہی نہیں کہ یہ شام اتنی اداس کیوں ہے، اتنی مایوس کیوں ہے۔ کبھی نہیں ہم نے اس طرف غور کیا۔ تو آج میں جس بات کی آپ سے درخواست کر رہی ہوں، جس طرف میرا اشارہ ہے، وہ میں التجا اور درخواست اس چیز کی کر رہی ہوں کہ کبھی ہم اپنی شام سے پوچھے تو صحیح کہ وہ کیوں اداس ہے، کس قسم کی ویرانیاں چھائی ہوئی ہیں اس پر، کیوں افسردہ ہے، کیوں مایوس ہے۔ کبھی نہیں پوچھا ہم نے۔ اگر گھروں میں ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ گھروں میں ہم مصروف ہوتے ہیں، اکثر اوقات مغرب کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم جو ہے، کام زیادہ ہوتے ہیں گھروں میں، تو اکثر اوقات ہم نے اپنی شام کو کبھی پارکوں میں ضرور دیکھا ہوگا، کبھی گھروں سے باہر ضرور دیکھا ہوگا، کسی ایسی میدانی جگہ پر ضرور دیکھا ہوگا۔ اگر دیکھا ہے تو آپ
جو مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے، یا میری عمر کے جو لوگ ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے، لیکن بچے جو ہیں یا مجھ سے چھوٹی عمر کے لوگ وہ شاید اس بات کو نہ جانتے ہوں۔ تو اب اس طرف آتے ہیں کہ شام کا وقت اداس کیوں ہوتا ہے، مایوس کیوں ہوتا ہے، افسردہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم شام کے وقت کسی میدانی علاقے میں جا کے بیٹھے ہوں، کسی کھلی جگہ پر جا کے بیٹھے ہوں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں درختوں کو، پیڑوں کو، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں پودوں کو، تو ہر چیز پر سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ وہ درخت، وہ پیڑ، وہ پودے، وہ تمام چیزیں اور وہ شام کا وقت اس وجہ سے اداس ہوتا ہے کہ اے انسان تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اے انسان اپنے اس وقت کو دیکھ جب تو دنیا میں پیدا ہوا تھا، دنیا میں آیا تھا، دنیا میں تو نے قدم رکھا تھا، اپنے اس دن کو سوچ کہ تو کس مقصد کے لیے آیا تھا، اپنے رب سے عہد الست کر کے آیا تھا۔ کیا تو اپنے اس رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر قائم ہے؟ کیا تو نے جو اپنے رب کے ساتھ عہد الست کیا ہے، کیا اس کو بھول گیا ہے یا وہ یاد ہے تمہیں وہ یاد نہیں؟ کتنی ہی ایسی شامیں تو نے گزار دیں لہو لعاب میں پڑتے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے، اور دنیا داری کے کاموں میں اپنے آپ کو ڈبوئے ہوئے، کتنی تو نے شامیں گزار دیں۔ تجھے ایک دن بھی یہ خیال نہ آیا کہ آج کا میرا جو دن گزرا ہے وہ کس غفلت میں گزرا ہے؟ میں نے آج کون کون سے گناہ کیے ہیں اس دن میں؟ میں نے آج کیا کوئی نیکی بھی مجھ سے سرزد ہوئی ہے اس دن میں؟ کیا میں نے آج کے دن میں کسی کا حق تو نہیں غصب کیا؟ کیا میں نے آج کے دن میں کسی کا دل تو نہیں توڑا؟ کیا میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہا ہوں؟ کیا میں نے اس دن کا ایک ذرہ برابر حصہ بھی میں نے اپنے رب کے لیے نکالا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ تو یہ شام جو ہوتی ہے اور یہ درخت جو ہوتے ہیں، یہ پیڑ اور پودے جو ہوتے ہیں، یہ ہمیں اس وقت ہماری وجہ سے وہ افسردہ ہوئے ہوتے ہیں، افسوسناک افسانے سنا رہے ہوتے ہیں، اور غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں کہ اے ابن آدم تو نے کیا کیا؟ تو نے آج کا دن بھی یوں ہی ضائع کر دیا۔ تجھے نہیں پتا کہ تیری زندگی کی گھڑی جو ہے وہ ٹک 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 کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ گزرتی جا رہی ہے اور تیری عمر کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے، اور تو لمحہ بلمحہ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو ضرور شام کے وقت میں نکل کے دیکھنا، کسی میدانی علاقے میں بیٹھ کر دیکھنا، کسی پارک میں بیٹھ کر دیکھنا، کسی ایسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر دیکھنا، شام کے وقت میں تجھے وہ شام چیخ چیخ کر پکارے گی، اے ابن آدم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، اپنے رب سے لو لگا لو، اپنے رب سے لو لگا لو۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، میری آپ سے اس چیز پر درخواست ہے کہ ان لمحات کو ضرور محسوس کریں،
اور اپنے لیے جو پیغام وہ شام آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہے، جو شام آپ کے لیے وہ پیغام جو دے کر جا رہی ہے، اس پیغام کو محسوس کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اپنے پورے دن کا کچھ حصہ اپنے رب کے لیے وقف کر دو، تاکہ تمہاری دنیا بھی یہ سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو یہ میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو یکمشت کر دے، یک لخت کر دے، اور دین پر استقامت دے، اور جو ایک دوسرے کے خلاف بغض، عناد، حسد، تکبر ان کو دور کر دے، اور تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کو معصیت کے کاموں سے بچا اور دین پر استقامت عطا فرما، اور اخلاص کی دولت نصیب فرما، ریاکاری سے بچا۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے بھی دین پر استقامت عطا فرمائے، اور میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتی رہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا ارشاد پاک ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک بہتری کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم کوشش کرو، ایک قدم میری طرف بڑھو، میں 10 قدم تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے آتا ہوں۔ تو میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے اس پر استقامت دے کہ میں آپ کے ساتھ اچھے باتوں کے کلپس شیئر کرتی رہوں۔ تو اگر میرا یہ ویڈیو کلپ آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور مجھے کمنٹ بھی دیا کریں، مجھے فیڈ بیک دیا کریں کہ آپ کو میرے بتائے ہوئے وظائف کیسے لگے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔